اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل معاشرے میں عبادت کا تصور غلط رنگ اختیار کر چکا ہے، تو آج ہم عبادت کے صحیح تصور پہ گفتگو کریں گے کہ قرآن عبادت کا کیا تصور دیتا ہے. تو آج کل جب انسان اور مسلمان عبادت کی بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں وہ اعمال آتے ہیں جو پوجا پاٹ اور پرستش کی طرح کے افعال ہوتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، قرآن کا پڑھنا. تو یہ تمام چیزیں عبادتیں ہیں، بہت اہم عبادتیں ہیں، لیکن عبادت کا مفہوم اس سے بہت وسیع تر ہے. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن پڑھنا یہ عبادت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اصل عبادت بہت بڑی ہے اور ہماری پوری زندگی پہ حاوی ہے. تو اگر آپ اس کا لفظی ترجمہ بھی دیکھیں تو عبادت کا اصل مطلب بندگی اور غلامی ہے. اور آپ کو معلوم ہے غلامی کیا ہوتی ہے؟ غلامی ہوتی ہے مکمل غیر مشروط اطاعت. پوری زندگی میں ہر معاملے میں غیر مشروط اطاعت. اور غیر مشروط سے مراد ہے کہ اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہوتی. کوئی یہ نہیں ہے کہ اس معاملے میں اطاعت ہوگی، اس میں نہیں ہوگی، اس معاملے میں غلامی کی جائے گی، اس معاملے میں نہیں کی جائے گی، آج کی جائے گی، کل نہیں کی جائے گی، اس وقت ہوگی، اس وقت نہیں ہوگی. ہمیں بات سمجھ میں آئے گی تو اطاعت کریں گے، نہیں سمجھ میں آئے گی تو نہیں کریں گے. ایسی کوئی شرط اس میں نہیں چلتی. غیر مشروط مکمل اطاعت جو ہے وہ غلامی کا لازمی تقاضا ہے. تو جب ہم تو اس لحاظ سے اب آپ دیکھیں کہ غلامی ہر آن دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، پوری عمر کے ہر دن مکمل اطاعت کا نام ہے. اس میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی اور زندگی کا کوئی پہلو اس سے باہر نہیں ہوتا، کوئی معاملہ اس سے ماورا نہیں ہوتا. اور یہی فرق ملازمت اور غلامی میں ہے کہ ملازمت کچھ خاص کام کے لیے اور کچھ خاص وقت کے لیے ہوتی ہے. 9 سے 5 فلاں کام کرنا ہے، باقی انسان آزاد ہوتا ہے. غلامی میں نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی کام کی. ہر کام، ہر وقت، پوری زندگی اطاعت، غیر مشروط اطاعت، وہ اس کو کہتے ہیں غلامی. تو جب ہم غلامی کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں کچھ اچھا تصور ذہن میں نہیں آتا، لیکن اس سلسلے میں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی غلامی اور انسان کی غلامی میں بہت فرق ہے. انسان کی غلامی تو بہت بری چیز ہے. انسان کی غلامی ناجائز بھی ہے. جو انسان کسی دوسرے کو غلام بناتا ہے وہ ظلم اور جبر اور سخت ناانصافی کرتا ہے. اور جو انسان کسی کی غلامی قبول کر لیتا ہے وہ بھی اچھا انسان نہیں ہے، وہ بھی بزدل، احمق اور ناکارہ انسان ہے. تو نہ انسان کو غلام بنانا اور نہ انسان کا غلام بننا دونوں ہی ناقابل قبول ہیں. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ چونکہ اس نے پیدا کیا ہے وہ ہمارا اونر ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور اس لحاظ سے ہم اللہ کے پیدائشی غلام ہیں. تو ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں یہ حقیقت ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم بے رضا و رغبت اللہ تعالیٰ کی غلامی قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آزاد مرضی دی کہ اس معاشرے میں بھیجا، اس دنیا میں بھیجا، اسی لیے بھیجا کہ ہم اس حقیقت کا ادراک کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کر کے اور غلام بنا لیا. ہم غلام اس کے ہیں پیدائشی، تو اب ہم اسی کی غلامی کے مطابق زندگی گزارنے، اپنی آزاد مرضی سے، اپنی رضا اور رغبت سے، خوشی سے. جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ حقیقت کو تو نہیں جھٹلا سکتے. اللہ تو ان کا مالک ہے، وہ تو اس کے غلام ہے. اب وہ نہیں مانتے تو وہ
اللہ کے باغی تصور کیے جاتے ہیں، نافرمان تصور کیے جاتے ہیں. تو یہ حقیقت اس سے چینج نہیں ہوتی، ہم مانیں یا نہ مانیں، اطاعت کریں یا نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی غلامی کو اپنا لیں اور اس کی غلامی میں بہترین عمل کرنے والے بن جائیں. جب ہم اللہ کی غلامی کی بات کرتے ہیں اور پوری زندگی کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا ہمیں دنیا داری کے روزمرہ کے کام نہیں کرنے؟ یہ سوال بھی اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں عبادت کا غلط تصور ہے، کیونکہ صحیح تصور کے تحت ہم نے زندگی اس دنیا میں گزارنی، اللہ نے اس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا. تو وہ جو اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، وہی تو عبادت ہے. تو چنانچہ ہماری زندگی کا ہر کام اللہ کی عبادت شمار ہوگا، بشرطے کہ دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہو، اور دوسری کہ جس طریقے سے یا جو کام بھی جس طریقے سے بھی ہم کر رہے ہیں اس سے اسلام کی کسی تعلیم کی خلاف ورزی نہ ہو، یعنی وہ کام اور اس کا کرنے کا طریقہ دین اسلام کے عین مطابق ہو. اگر یہ دو شرطیں پوری ہوتی ہیں تو ہم جو بھی دنیا میں کام کرتے ہیں وہ عبادت ہے. دن رات جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں، جیسے دوسرے لوگ زندگی گزارتے ہیں، ہم بھی اسی طرح گزاریں گے، صرف ان دو شرطوں کے ساتھ. ان کی زندگی جو ہے وہ بغاوت تصور کی جائے گی. ہماری زندگی چونکہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے دین کے مطابق اس کو تمام اعمال کر رہے ہیں تو ہماری زندگی عبادت تصور ہوگی. تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس دو ہی آپشن ہیں، انسانوں کے پاس دو ہی آپشن ہیں. یا تو آپ اللہ کی غلامی قبول کر کے اس کی فرمانبرداری اختیار کر لیں، تو پھر آپ کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے دو شرطیں پوری کرتے ہوئے. اور اگر آپ وہ دو شرطیں پوری نہیں کرتے اور اپنے حساب سے جیسے کسی اور طریقے سے زندگی گزارتے ہیں تو وہ ساری زندگی نافرمانی کی زندگی بن جاتی ہے. اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے. تو یا آپ جو دنیا داری کے کام کر رہے ہیں وہ عبادت ہوگی، تو یا وہ گناہ ہوں گے. تو یاد رکھیے ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قدم، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا اگر اسلام کے مطابق ہو تو عبادت، اسلام سے ہٹا ہو تو گناہ. تو اس کے سمجھنے کے لیے آئیے ہم چند مثالوں پہ غور کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں. اس کو راضی کرنے کی نیت سے جب ہم جو بھی کام کریں گے وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوگا، اور پھر وہ عبادت میں کے طور پہ تصور کیا جائے گا. تو چنانچہ سچ بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا عبادت ہے. محنت سے پڑھائی کرنا کہ اچھے نمبر آئے، آپ اچھی طرح کامیاب ہو، کوئی نقل نہ کریں، کوئی اس میں غلط کام نہ کریں، وہ بھی عبادت ہے. تجارت دیانتداری سے کی جائے وہ بھی عبادت ہے. لین دین ایمانداری سے کیا جائے وہ بھی عبادت ہے. آپ ملازم ہیں، نوکری کے اوقات میں پورا وقت محنت سے کام کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. ہاں کہ کوئی آپ ٹائم ضائع نہیں کرتے ادھر ادھر غیر ضروری چیزوں پہ جو آپ کے کام کے مطابق نہیں ہے. جن اوقات میں آپ نے کام کا ذمہ لیا ہوا ہے اور اس کی تنخواہ ملتی ہے اس میں کوئی اور کام نہ کیا جائے تو پھر آپ کی نوکری بھی عبادت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست سے دور رہنا چاہیے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے سیاسی فیصلے بھی اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں تو وہ عبادت ہے. یہاں تک کہ آپ اچھے نیک اللہ سے ڈرنے والے شخص کو ووٹ دیں کیونکہ وہ دین کے مطابق آگے معاملہ چلانا چاہتا ہے، خواہ وہ ہار بھی رہا ہو تب بھی آپ اس کو ووٹ دیں، تو یہ بھی عبادت ہوگی. قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، نماز کے وقت سب کام چھوڑ کر فرض نماز پڑھنا، دن بھر
کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا، یہ سب عبادتیں ہیں. اور دن بھر یاد کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہوں ہمارے ذہن میں، ہمارے شعور میں یہ بات ہو کہ اللہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرا حساب لے گا. یہ اللہ کی یاد ذہن میں رہے اور ہم اپنے کام کرتے جائیں تو یہ یاد بھی عبادت ہے. سچی گواہی دینا عبادت ہے، مصیبت زدہ کی مدد کرنا عبادت ہے. تو یہ ساری مختلف عبادت کی صورتیں ہیں جو میں نے صرف مثال کے طور پہ پیش کی ہیں. یہ کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے. جو بھی زندگی کا کام آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی تعلیمات کے مطابق کریں گے وہ عبادت ہوگا. اسی طرح مثال کے طور پر چند معاملات کو دیکھ لیجیے جو نافرمانی کے یا گناہ کے کام ہیں. تو کسی بھی معاملے میں غلط بیانی کرنا، کسی کو دھوکے میں رکھنا، دوغلا پن، حرام کی کمائی سے حج یا عمرہ کرنا. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ حج عمرہ کے بڑا ثواب ملے گا. حرام کمائی سے جو بھی کام کریں گے وہ گناہ ہی رہے گا. کسی کی ناحق سفارش کرنا، کیونکہ اس سے کسی حقدار کا حق مارا جاتا ہے. آپ نے کسی غیر مستحق کا سفارش کر کے کام کروا دیا تو حقدار کا حق مارا گیا، وہ بھی گناہ ہوا. گروہی، نسلی یا لسانی تعصب، گناہ کے کام میں کسی کی مدد کرنا، فرقہ واریت پہ اصرار کرنا. لوگ سمجھتے ہیں کہ فرقوں کے لیے لڑنا بڑی دینداری کی بات ہے. یہ بھی اللہ کے نزدیک گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تفرقے سے روکا ہے. وہ ہمیں صرف مسلمان بنانا چاہتا ہے، فرقے نہیں بنانا چاہتا. عام طور پہ لوگ چوری کا مال سستا سمجھ کے خرید لیتے ہیں. جانتے بوجھتے چوری کا مال خریدنا، فقہی اختلاف پر لڑنا جھگڑنا، یہ تمام مثالیں ہیں اللہ کی نافرمانی کی اور گناہ کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کام اس کی رضا کے لیے اور اس کے دین کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ایسی عبادت ہماری زندگی کا مقصد اور کامیابی کی ضامن ہے. یعنی ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی بھر ہر معاملے میں اللہ کے دین کے مطابق اس کی اتنی اچھی غلامی کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. اور ہماری کامیابی اسی مقصد کے حصول میں ہے. یہاں ہم نے اللہ کے دین کا بار بار لفظ استعمال کیا ہے. تو آج کے سیگمنٹ میں اتنا کافی ہے. اگلے سیگمنٹ میں ہم دین کی تشریح کریں گے کہ دین کیا ہوتا ہے اور دین کا صحیح تصور کیا ہے. تو اجازت دیجیے، آئندہ دین کا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.